آج کا یہ صوفیانہ مشاعرہ جو بسلسلہ عرس تقیہ شریف کاکوری میں منعقد ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال اس مشاعرے کی داخل ہوئی، اس کے بعد عزیزی سعد میاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اس مشاعرے کو اور بلندی عطا کی جائے، اس کے لیے دامے قدم سخنے ہر طرح سے جناب سعد میاں اور ان کے برادر جناب جنید میاں، ان سب کی کاوشوں سے اور مقامی حضرات کی کاوشوں سے آج وہ وقت آیا کہ یہ مشاعرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تلاوت قرآن کریم سے مشاعرے کا یکی اس پروگرام کا آغاز ہوا۔ مجھے سید ضیاء کہتے ہیں، میں اپنا تعارف خود پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد جتنے شعراء کرام ہیں سب کا تعارف پیش کرتا چلوں گا۔ آج جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ آج کے مشاعرے کی جو صدارت کا کار ہے وہ ایک ایسی شخصیت کے نام سپرد کیا گیا ہے جو ہمارے اہل کی سب سے سینئر بزرگ معمر اور ہندوستان نہیں بلکہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو وہاں پر بحیثیت ناظر مشاعرہ ایک نام جو لوگوں کی زبان پر گردش کرتا ہے وہ نامی ہے پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب کا۔ آج کی صدارت کے لیے ہم ان سے ملتمس ہیں، امید ہے آپ حضرات تائید فرمائیں۔ اور دوسری بات کہ بہت عنایت اور کرم فرمایا ایک دنیا کی سب سے مشہور شخصیت جو اس زاویے سے کہ صوفی گائیکی، صوفی شاعری، صوفیانہ پروگرام، وہ جہان خسرو ہو یا کچھ بھی اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں جو ہندوستان نہیں پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں، بہت بڑی شخصیت جنہیں دنیا مظفر علی کے نام سے جانتی ہے۔ میں ان کے اصلی نام سے آپ کو روبرو کراتا ہوں، راجہ سید مظفر علی ابن راجہ سید ساجد علی صاحب، والی کوٹوارہ اسٹیٹ۔ آج کے مہمان خصوصی ہیں، ہم استقبال کرتے ہیں آپ کا، اور صاحب سجادہ میرے ہم نامی ہمزاد گرامی محترم ضیاء میاں صاحب قبلہ، ان کے تصرفات اور ان کی اجازت سے آج کے مشاعرے کی نظامت کے لیے ہم ان سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ مشاعرے کا آغاز کیا جائے۔ اور پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب کے سامنے نظامت کرنا بہت بڑی انرجی کی جویشی لانے کے انتظام ہوگا، کیونکہ آپ بزرگ ہیں اور میں نے بچپن سے ان کی نظامت سنی ہے۔ مشاعرے کا آغاز جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ تلاوت قرآن کریم سے ہوا، اور اس کے بعد حسب روایت، کیونکہ ہمارے صوفیہ اور ولیوں کی یہ روایت رہی ہے کہ قرآن کریم کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے میں صاحبزادہ سید ذیشان اشرف صاحب سے بہت ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں، اور اس کے بعد ایک اور رسم ادا ہوگی، پھر باقاعدہ اور باضابطہ مشاعرے کا آغاز ہوگا۔ میں اب ملتمس ہوں نعت پاک کے لیے جناب سید ذیشان اشرف صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ بے کس پناہ میں نعت پاک کا نظارہ پیش کریں۔ سید ذیشان اشرف۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں،
اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر یہ تو دیکھو، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، بن کہے ہی میری لاج رکھ لو، میں سسکتی ہوئی التجا ہوں، بن کہے ہی میری لاج رکھ لو، میں سسکتی ہوئی التجا ہوں، اور یہ مقطع شافعِ مظلمہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، شافعِ مظلمہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔